السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 114 سے 126 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال نعم وإنکم لمن المقربین قالوا یا موسى اما ان تلقی وإما ان نكون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم واوحینا الى موسى ان الق عصاک فاذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب فرعون اور ان جادوگروں کے درمیان یہ شرط پا گئی، یہ شرط طے ہو گئی، جن کو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، یعنی ان جادوگروں کو جن کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے بلایا تھا، ان کے ساتھ شرط ہو گئی۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، انہوں نے شرط رکھ لی کہ اگر وہ موسیٰ پر غالب آ گئے تو فرعون انہیں بہت زیادہ اجرت دے گا اور بہت اچھے منصب پر فائز کرے گا اور اپنے قریبوں میں رکھ لے گا۔ فرعون نے ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ انہیں نہ صرف بہت زیادہ اجرت مزدوری دے گا، پیسہ مال دے گا، بلکہ انہیں اپنے ہم نشینوں اور اپنے خاص مقربین میں سے بنا لے گا، خاص لوگوں میں سے بنا لے گا، کسی کو وزیر بنا لے گا، کسی کو اپنا خاص بنا لے گا۔ جب انہوں نے فرعون ملعون سے یہ پختہ عہد و پیمان لے لیا، وعدہ لے لیا، تو آگے کے سبق میں جو آج کی آپ کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو دعوت مبارزت دیتے ہوئے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ موسیٰ یا تو پہلے تم ڈال لو یا ہم جادو کی چیز کو ڈالتے ہیں، یعنی آپ سے پہلے ہم ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القوا، پہلے تم ہی اپنی چیزیں ڈال لو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ لوگ جادوگروں کے کرتب کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں، اور جب جادوگر اپنا سارا کرتب اور کرشمہ دکھا لیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کے جواب میں اور حق کے انتظار کے بعد جب ان کے پاس واضح حق آئے گا تو وہ نفوس انسانی کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ واللہ اعلم۔ فلم قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تو وہ ازراہ تکریم نہیں تھا،
نہ ہی اس کے لیے کہ ان کی نگاہ میں جادوگر کوئی قابل تعظیم چیز تھے، بلکہ اس لیے کہ حق کی وضاحت ہو ہی اس صورت میں سکتی تھی کہ پہلے باطل اپنا پورا زور دکھا لے، پھر اس کے بعد اگر حق غالب آئے تو سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر پہلے اپنا عصا ڈال دیتے تو ممکن تھا کہ مقابلے کی نوبت ہی نہ آتی، اور جادوگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے تو لوگوں میں کئی طرح کے شکوک پیدا ہو سکتے تھے، یا دوبارہ مقابلے کے لیے جادوگر وقت طلب کر سکتے تھے۔ فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، تو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا کر انہیں ڈرا دیا۔ انہوں نے نظروں میں یہ خیال ڈال دیا، لوگوں کی نظروں میں یہ خیال ڈال دیا کہ انہوں نے جو کرتب دکھایا ہے حقیقت میں بھی وہ اسی طرح ہے، حالانکہ یہ خیال اور نظر کے دھوکے کی محض ایک کرشمہ سازی تھی۔ جادوگروں نے جب میدان میں اپنی لا تعداد لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی اور جادو کے ذریعے لوگوں کی نظر بندی کر دی تو لوگوں کو سارا میدان جو تھا وہ متحرک سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا۔ لوگ جو تھے دہشت زدہ ہو گئے، کیونکہ اس شاہی دنگل کے لیے جادوگروں نے اتنی تیاریاں کی تھیں کہ اتنے بڑے جادو کی سابقہ ادوار میں نظیر ملنا مشکل تھی۔ بہت زیادہ تیاریاں کر کے آئے تھے فرعون کے جتنے بھی جادوگر تھے، اتنی تیاریاں کر کے آئے تھے کہ کبھی کہیں پہ بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس عظیم الشان کے مقابلے کے وقت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل میں واضح طور پر فرق فرما دیا تھا، اپنے عبد اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ ان کے دائیں ہاتھ میں جو چیز ہے یعنی لاٹھی، وہ اس کو نیچے ڈال دیں۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ یعنی جو چیز یہ ڈال رہے ہیں اس کے بارے میں یہ خیال پیدا کر رہے ہیں کہ وہ حق ہے، حالانکہ موسیٰ کے جادوگر جتنے بھی چیزیں ڈال رہے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ان جادوگروں نے ڈالی ہیں، آپ اپنے عصا کو نیچے پھینکیں، نیچے رکھیں کہ وہ سانپ بڑا بن جائے گا، اور ان کی ساری جادو کی جو چیزیں ہیں جادوگروں کی، ان ساری چیزوں کو، ساری لاٹھیوں کو کھا جائے گا، نگل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کے مصنوعی سانپوں کو نگلنے لگا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ جادوگروں کی رسیوں اور مصنوعی لاٹھیوں کو، سانپوں کو نگلنے لگا۔ چونکہ یہ مصنوعی سانپ حقیقتاً سانپ نہیں تھے، بلکہ حقیقتاً وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں، محض لوگوں کی نظر بندی کی گئی تھی۔ اس لیے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے نگلا وہ فی الحقیقت رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھیں۔ آیت کے ظاہری الفاظ سے یہی مطلب واضح ہوتا ہے، اور اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا پہنچتا تھا تو مصنوعی سانپ لوگوں کو پھر سے رسیاں اور لاٹھیاں ہی نظر آنے لگتے تھے، اور وہ اژدہا صرف ان کی شعبدہ کاری کا خاتمہ کر رہا تھا جو جادوگر نظر بندی کے ذریعے لوگوں کو اپنے کرتب دکھلا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس مقابلے میں جب فرعون اور اس کے درباری مغلوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب آئے تو ان دونوں نبیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انہیں دیکھ کر جادوگروں پر ایسی کیفیت طاری ہوئی۔ جب ان دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا تو جتنے بھی کافروں کے ساتھ، کافر فرعون کے ساتھ کافر جادوگر تھے، ان پر ایسی ہیبت اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔
بعد میں اسی بھرے مجمع میں اپنے ایمان لانے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین. اللہ اکبر. جتنے بھی جادوگر آئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے جادو کے کرتب دکھائے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکتے ہی سانپ بن گیا، عصا جو تھا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے ان سب کی جو شعبدہ کاری تھی، جتنے بھی ان کے جادو کے اثرات جو انہوں نے کیے تھے، وہ سب چیزوں کو، لاٹھیوں کو، رسیوں کو نگل گیا. تو اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب آ گئے تو ان دونوں نبیوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. اور جب سجدہ کیا تو جتنے بھی کافر جادوگر تھے، جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب ایسی ان کے اوپر ہیبت اور کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی بے اختیار ان دونوں کے ساتھ سجدے میں گر گئے. بعد میں اسی بھرے ہوئے مجمع میں اپنے ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم اس اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پروردگار ہے. اور یہ وضاحت اس لیے کی کہ فرعون بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا. رہی یہ بات کہ ان جادوگروں کے دلوں پر کیا گزری اور کیسے ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ مجبوراً اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے. اپنے اللہ کے سامنے، فرعون کے سامنے نہیں. وہ فرعون کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مغلوب ہو گئے اور موسیٰ اور ہارون جو ہیں وہ غالب آ گئے ہیں، تو ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی اللہ کے سامنے، موسیٰ اور ہارون کے رب کے سامنے سر بسجود ہو گئے. اس کیفیت کی وضاحت کے لیے ہم یہاں معجزہ اور جادو کا فرق مختصراً بیان کرتے ہیں، جو تیسیر القرآن سے، عبد الرحمن کیلانی صاحب کے تیسیر القرآن سے میں آپ سب کو سنا رہی ہوں. معجزے اور جادو میں فرق. جادو میں اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی نظروں کو فریب دیا جاتا ہے، جبکہ معجزے میں اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا معجزے سے زندہ سانپ بن جاتا تھا، تبھی تو وہ ان جعلی سانپوں کو نگلنے لگتا تھا، جبکہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپ ایک دوسرے کو نگل نہیں سکتے تھے. اسی بنا پر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، کیونکہ ایک ماہر فن ہونے کی حیثیت سے، ماہرین جادوگر ہونے کی حیثیت سے وہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے وہ جادو کی انتہائی پرواز سے بھی ماورا ہے، اونچی ہے. جادو شدہ چیز کا اہلاک ممکن ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں یا لاٹھیوں کو نگل کر ان کا وجود ہی ختم کر دیا تھا. مگر معجزے میں ایسا اہلاک ممکن نہیں ہے. وہ چیز یا تو اپنی سابقہ حالت پر لوٹاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنے پر اژدہا بن جانا، پھر جب اس کو پکڑا تو وہ عصا بن جاتا تھا. آپ کا ہاتھ دوبارہ بغل میں ڈالنے پر اپنی پہلی عام حالت پر آ جاتا تھا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی رگ کاٹی گئی تو وہ اسی پہاڑی پر چلی گئی جس سے نکلی تھی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند پھٹا تو پھر جڑ کر پورا ہو گیا، پھر اس حالت میں طویل مدت تک برقرار رہتی ہے. پورا ہو گیا یا پھر اس حالت میں طویل مدت تک برقرار رہتی ہے، جیسے ماہ زمزم کا نکلنا یا عصا مارنے سے 12 چشموں کا پھوٹنا. اگر کوئی قوم اپنے نبی سے کوئی خاص معجزہ طلب کرے اور وہی معجزہ اس نبی کو عطا کر دیا جائے اللہ کی طرف سے، پھر بھی وہ قوم اپنی ضد پر اڑی رہے تو اس قوم پر عذاب کا نازل ہونا یقینی ہوتا ہے، جیسا کہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تھا. دسترخوان کا طلب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا تھا، لیکن جادو کا انکار کرنے سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، خواہ مطالبے پر ہی کوئی چیز ظہور پذیر ہوئی ہو. معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے جس کا صدور نبی سے ہوتا ہے، اور یہ کسی طبعی قانون یا اصل پر مبنی نہیں ہوتا جسے سیکھا اور سکھلایا جا سکے، جبکہ جادو ایک فن ہے اور یہ سیکھا اور سکھلایا جاتا ہے، اور اس کا محصل شعبدہ بازی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو فریب دیا جا سکے اور اسے پیشہ بنا کر پیٹ کا دھندا کیا جاتا ہے. جادوگر کی تمام زندگی خوف، دہشت
ایذا رسانی اور بدعملی سے وابستہ ہوتی ہے، لہذا لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے اس سے خوف بھی کھاتے ہیں اور مرعوب بھی ہوتے ہیں، جبکہ نبی کی تمام زندگی صداقت، خلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی اور تقوی و طہارت سے عبارت ہوتی ہے۔ نبی کبھی اس معجزے کو پیشہ نہیں بناتا، نبی جو ہے کبھی اس معجزے کو جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے پیشہ نہیں بناتا، بلکہ کسی اہم موقع پر صداقت و حق کی حمایت میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ لوگوں میں معزز اور محبوب بن جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے اپنے بچاؤ کے لیے پہلی تدبیر تو یہ کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو عوام میں محض ایک جادوگر کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے، اور اسی لیے اس نے باہمی مشورے سے یہ شاہی دنگل رچایا تھا۔ پھر جب اس مقابلے میں مات کھا گیا، مغلوب ہو گیا، تو اپنی خفت اور ندامت کو مٹانے کے لیے دوسری تدبیر یہ اختیار کی کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں پر یہ الزام لگا دیا کہ تم پہلے ہی اس سازش میں شریک تھے، موسیٰ جو ہے وہ تمہارا استاد ہے اور تم سب اس کے چیلے چاٹے ہو، اور تم سب مل کر یہ چاہتے ہو کہ یہاں کے اصل باشندوں کو نکال کر اس ملک پر قبضہ کر لو۔ اس مارکے میں جس انداز سے تم نے فوراً اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، اس سے یہی کچھ معلوم ہوتا ہے، لہذا میں تمہیں اس جرم کی قرار واقعی سزا دوں گا۔ اور اس اعلان سے اس کے دو مقصد وابستہ تھے، ایک یہ کہ عوام الناس کہیں فی الواقع اللہ کا رسول نہ سمجھنے لگ جائیں، لوگ جو ہیں کہیں اس واقعے کو دیکھ کر اللہ کا رسول موسیٰ کو اور ہارون کو اللہ کا رسول نہ سمجھنے لگیں، وہ اسے محض ایک جادوگر ہی سمجھیں، اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی ان پر ایمان لایا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جس کا ان جادوگروں کے متعلق اعلان کیا گیا ہے۔ اس کی تدبیر کیا تھی اور اس نے فرعون نے کیا دھمکی دی اور لوگوں کے سامنے کس مکر و فریب کا اظہار کیا تھا۔ اس نے جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو۔ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کا تم پر غالب آنا تمہارے باہمی مشورے اور رضامندی سے تھا، جیسا کہ آیت میں ہے سورۃ طٰہٰ کی، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہارا سب سے بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ فرعون خود بھی جانتا تھا اور ہر وہ شخص بھی جس میں ادنا سی بھی عقل تھی کہ فرعون کی یہ بات بے حد باطل تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو مدین سے آتے ہی فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کر دی تھی اور اپنی صداقت کے بہت سارے معجزات اور قطعی دلائل بھی پیش کیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے خود فرعون ہی نے اپنے ملک کے مختلف شہروں میں نمائندوں کو بھیج کر جادوگروں کو جمع کیا تھا اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے تیار بھی کیا تھا، اور موسیٰ پر غالب آنے کی صورت میں بے پناہ انعام و اکرام کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس لیے جادوگروں کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ اس مقابلے میں کامیاب ہو جائیں، غالب آ جائیں، تاکہ وہ زبردست انعام بھی حاصل کر سکیں اور فرعون کے دربار میں بلند مقام اور مرتبہ اور منصب بھی حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، نہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی ان میں سے کسی کو دیکھا تھا یا کسی سے کبھی کوئی ملاقات ہی کی تھی۔ فرعون کو بھی ان ساری باتوں کا علم تھا لیکن اس نے اپنی حکومت کے کارندوں اور جاہل عوام سے حقیقت کو چھپانے اور انہیں مبتلا فریب کرنے کے لیے یہ کہا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورۃ الزخرف میں بھی فرمایا ہے، فاستخف قومہ فاطاعوہ، تو اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات کو مان لیا۔ فرعون کی قوم کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ جاہل اور گمراہ تھی کہ اس نے تو فرعون کی یہ بات بھی صحیح مان لی تھی کہ انا ربکم الاعلی۔ فرعون کی قوم نے تو فرعون کی اس بات کو بھی مان لیا تھا جب اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تمہارا میں سب سے بڑا مالک ہوں۔
صدر نے اپنی تفسیر میں اپنی مشہور سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ کرام سے آیت کریمہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ موسیٰ اور جادوگروں کے سرکوب کی ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم پر غالب آ گیا تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور اس بات کی گواہی دو گے کہ میں جو لایا ہوں یہ حق ہے؟ جادوگر نے جواب دیا کہ میں کل ایسے جادو کا مظاہرہ کروں گا کہ اس پر کوئی جادو غالب آ ہی نہیں سکے گا، لیکن اللہ کی قسم اگر تم مجھ پر غالب آ گئے تو میں تم پر ایمان بھی لے آؤں گا اور اس بات کی گواہی بھی دوں گا کہ تم جس دین کو لے کر آئے ہو وہ ایک سچا دین ہے۔ فرعون دونوں کو باتیں کرتے ہوئے اس وقت دیکھ رہا تھا، اسی وجہ سے اس نے کہا تھا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، یعنی تم اور وہ جمع ہو جاؤ، تمہیں حکومت اور اقتدار حاصل ہو جائے، یہاں کے اکابر اور سرداروں کو نکال دو اور سارا تصرف اور اقتدار تمہیں حاصل ہو جائے۔ فسوف تعلمون، چنانچہ ہم قریب تم معلوم کر لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ پھر خود ہی اس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کو ضرور کاٹوں گا، یعنی وہ آدمی کے دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں کو کاٹ ڈالے گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پر بھی چڑھا دوں گا۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ اس نے یہاں فی جذوع النخل سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں فی جذوع النخل کے الفاظ بھی استعمال کیے تھے، اور یہاں فی بمعنی علی ہے، یعنی کہا کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی پر چڑھا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرعون ہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے انسانوں کو سولی دی اور مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا دی۔ جادوگروں نے جواب دیا انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کا عذاب تیرے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، اور تو ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اور جس جادو پر تو ہمیں مجبور کر رہا ہے اس پر اس کی سزا تیری سزاؤں سے زیادہ شدید ہوگی، لہذا آج ہم تیرے عذاب کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں گے تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دھانے کھول دے، ہم کو صبر استقامت نصیب فرما دے، اس قدر صبر و استقامت عطا فرما دے کہ تیرے دین پر ثابت قدم رہ سکیں۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسلام کی حالت میں ہی فوت کرنا کہ ہم تیرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہوں۔ اور فرعون کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاة الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقى انه من یات ربه مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحیا ومن یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ وہ جادوگر جو اسلام لے آئے تھے انہوں نے فرعون کو ڈٹ کر کہا کہ جو بھی تو کچھ کر سکتا ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے، جو بھی حکم چلا سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں ہی بس حکم چلا سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، یعنی جو ہم جادو کرتے رہے اور زبردستی تو ہم سے جادو کرواتا رہا، ہم اللہ سے ہم ایمان لے آئے ہیں اور اس سے گزارش کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا، جہنم میں ڈالے جائے گا، اور جہنم میں نہ وہ مرے گا نہ ہی جیے گا۔ جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے، جو اللہ کے پاس ایماندار ہو کر آئے گا، ایمان لا کر آئے گا
اور اس نے پھر بعد میں ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کیے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے اللہ تعالیٰ نے درجات تیار کر کے رکھے ہیں۔ دن کے ابتدائی حصے میں یہ لوگ تو جادوگر تھے، یعنی دن کے ابتدائی حصے میں پوری زندگی جادوگری رہے، اور دن کا جس دن وہ اسلام لے کر آئے اس دن کے صبح کے حصے میں تو وہ جادوگر تھے، مگر آخری دن کے حصے میں وہ نیکوکار اور شہداء بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دن کے ابتدائی حصے میں جادوگر تھے، مگر آخری حصے میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رب توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔